آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید سن کر آپ کا دل کانپ جائے۔ یہ کہانی ہے ایک عام سے انسان کی، لیکن اس کی زندگی کے واقعات نے اسے غیر معمولی بنا دیا۔ یہ کہانی ہے رحمت علی کی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، مگر اس کی قسمت نے اسے وقت کے طوفانوں سے گزار کر ایک مثال بنا دیا۔ رحمت علی کا بچپن کسی خواب کی طرح نہیں، بلکہ ایک جدوجہد کی طرح تھا۔ باپ مزدور، ماں بیمار، اور گھر میں اکثر فاقے۔ بارش کے دنوں میں چھت ٹپکتی، سردیوں میں لحاف نہیں، گرمیوں میں بجلی نہیں۔ لیکن اس کے باپ نے ایک بات سکھائی تھی، بیٹا، عزت پیسے سے نہیں، سچائی سے ملتی ہے۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے رحمت علی نے دیکھا کہ گاؤں کے بڑے زمیندار کا بیٹا اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اس کے کپڑے پرانے تھے۔ رحمت نے خاموشی سے کہا، میری ماں نے یہ کپڑے ہاتھ سے سیے ہیں، اس لیے میرے لیے قیمتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اس کے اندر خودداری کی جڑ لگ گئی۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو باپ کا سایہ الفاٹے گیا۔ اب سارا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا۔ صبح سویرے مزدوری، شام کو پڑھائی۔ اکثر بھوکا رہتا، مگر کتاب ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ لوگ ہنستے تھے، لیکن وہ کہتا، میرا وقت بھی آئے گا۔ ایک دن شہر کے ایک استاد نے اس کی محنت دیکھی اور کہا، بیٹے، تاؤ چاہے تو میں تجھے اسکالرشپ دلا سکتا ہوں۔ اور یوں رحمت علی پہلی بار اپنے گاؤں سے نکل کر شہر گیا۔ شہر آیا تو خواب ٹوٹنے لگے۔ کرایہ نہیں، نوکری نہیں، بھوک ہے اور تنہائی ہے۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ ریلی لگائی، لوگوں کے جوتے پالش کیے، اخبار بیچا، مگر شام کو یونیورسٹی ضرور جاتا۔ کبھی کبھی وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ سے کہتا، اے میرے رب، میں تھک تو گیا ہوں، مگر ہارا نہیں، تو بس میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ سالوں کی محنت کے بعد جب امتحان آیا تو رحمت علی نے سب کو حیران کر دیا۔ پورے صوبے میں اس کا نام آیا، اخباروں میں لکھا گیا، غریب مزدور کا بیٹا بنا صوبے کا ٹاپر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ زندگی نے ابھی اس کا سب سے بڑا امتحان باقی رکھا تھا۔ ایک رات وہ گھر واپس جا رہا تھا، اچانک ایک ٹرک نے ٹکر ماری۔ 2 مہینے ہسپتال میں رہا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اب سب ختم ہو گیا، لیکن رحمت نے وہی بات یاد کی جو باپ نے کہی تھی، بیٹا، ہار اس دن ہوتی ہے جب تاؤ خود مان لے کہ تاؤ ہار گیا ہے۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے کہانی لکھنی شروع کی، اپنی کہانی۔ یہ کہانی بعد میں ایک بڑے اخبار میں چھپی۔ پھر ایک دن ٹی وی چینلز نے اسے بلایا۔ لوگوں نے اس کی کہانی سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ رحمت علی اب چل نہیں سکتا تھا، مگر اس نے قلم سے وہ سفر طے کیا جو ہزاروں لوگ پیروں سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی کہانیاں اسکولوں میں پڑھائی جانے لگیں۔ اس کا نام محنت کی علامت بن گیا، اور اس نے اپنی آمدنی سے اپنے گاؤں میں پہلا اسکول بنوایا، جس کا نام رکھا ہے امانت علی میموریل اسکول، اپنے باپ کے نام پر۔ آج رحمت علی بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن جب کوئی بچہ اس سے پوچھتا ہے، چاچا، اپنے زندگی سے کیا سیکھا، تو وہ مسکرا کر کہتا ہے، بیٹا، قسمت بدلتی ہے، لیکن ایمان، محنت اور سچائی نہ بدلو، یہ تینوں انسان کو زمین سے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی صرف رحمت علی کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو مشکلوں میں بھی ہمت نہیں ہارتا۔ اگر زندگی تمہیں گرا دے تو یاد رکھنا، اٹھنے والا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکریہ دوستو کہ آپ نے یہ کہانی آخر تک سنی۔ اگر آپ نے بھی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تو کمنٹ میں لکھیں، میں بھی رحمت علی کی طرح محنت کروں گا۔